تمہیں مٹانے کا زوم لے کر اٹھے ہیں جو خاک کے بگولے، تمہیں مٹانے کا زوم لے کر اٹھے ہیں جو خاک کے بگولے، خدا اڑا دے گا خاک ان کی، خدا اڑا دے گا خاک ان کی، کرے گا رسوائی عام کہنا۔ چند جذبات اور چند الفاظ جو طریقے استحقاق ہمارے پارٹی کے چند لوگوں نے، جس میں میں بھی شامل ہوں، پیش کی، اس کے حوالے سے یہاں بات کروں گا۔ اس دن موقع نہیں ملا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے، کیونکہ آج جب میں اجلاس میں آیا اور اس سے پہلے اور کل بھی جب چند لوگوں سے میری ملاقات ہوئی اور عام عوام سے انٹریکشن کے دوران، میں نے یہ محسوس کیا کہ ہمارے واویلے کے باوجود لوگ سمجھ نہیں سکے ابھی تک کہ کون سا گناہ سرزد ہو گیا ہے اس پارلیمنٹ کے اندر اور کس نے وہ گناہ سرزد کیا ہے۔ میں کافی یہ انٹرپشن نہ کیا کریں، اس طرح آپ کی انسلٹ ہوتی ہے جب ادھر سے ہوتا ہے، دونوں طرف نہیں، وہ یہ محسوس نہیں کرتے سر، میں ابھی بولتا ہوں، پیشنس سے سنا کریں۔ ایک شعر ہے، اللہ نے جنہیں عزت و توقیر سے بخشا، عجب وفا انہوں نے اللہ سے کی ہے، کفر و اسلام کے درمیان خط کھینچنے والوں، توہین تو اللہ کی تم نے سوا کی ہے۔ میں یہ ذکر اس طرح ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ جنہوں نے الیکشن کے دوران اللہ کی زمین پر اللہ کے بندوں کے لیے، اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے نعرے لگائے، تحریکیں چلائیں، جلسے کیے، جلوس کیے، آج انہوں نے اس ملک کے قانون ساز ادارے میں ہم تمام قانون بنانے والوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کے نام کو پھاڑ کے، چاک کر کے، یہاں پھینک کے اس پہ اپنی جماعت کا رقص کیا ہے۔ انہیں محسوس نہیں، میں ابھی بتاتا ہوں، اور میری اس بات سے اور اس کی وساطت سے تمام لوگ سن لیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا والے بھی یہ سن لیں، لوگ ابھی تک محسوس نہیں کر پا رہے، یہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا نام نہیں تھا۔ صفحہ نمبر 19 پہ واضح طور پہ اگر یہ عربی یا اردو سمجھتے ہیں تو صفحہ نمبر 19 پہ اللہ لکھا ہوا تھا، حدیث کا حصہ تھا وہ لفظ، اور انہوں نے ہمارے سامنے اسے پھاڑ کے، اسے چاک کر کے اسے یہاں پھینکا اور اس دردناک طریقے سے اس کو روندا کہ میرا خیال ہے اس ملک کے رہنے والے مسلم ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی کل یا جس دن انہوں نے یہ واقعہ کیا آنسو بہا رہے تھے۔ مختلف محسوس آپ کو کرواتے ہیں، ابھی کرواتے ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں سر آپ کو یہ بتانا بھی چاہتا ہوں اور پوچھنا بھی چاہتا ہوں کہ اگر یہ واقعہ مجھ سے سرزد ہو گیا ہوتا یا کسی غیر مسلم سے سرزد ہو گیا ہوتا تو پھر یہ بارش ہمارے عزت دار دوست اور بھائی جو یہاں پہ بیٹھے ہیں تو ان کا کیا ری ایکشن ہوتا؟ میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ کہتے کہ اس کے گھر کو آگ لگا دو، اس کو سنسار کر دو، اس کو قتل کر دو، اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام کی تمام باتیں ان کے اوپر لگتی ہیں لا کے۔ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں، پریشان نہیں، میں بتاتا ہوں، ٹھہر جائے۔ ایک اور بات جس کا ذکر میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں، ایک واقعہ بتاتا ہوں، شاید ان کے نالج میں بھی اضافہ ہو جائے، اور وہ واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت جنید بغدادی میں آپ کو موقع دوں گا پھر بات کر لینا، مسلمانوں کے ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں، ڈاکٹر صاحب جن کو حضرت غوث پاک، حضرت سلطان باہو اور تمام بڑے بڑے پیر جو ہیں انہیں اپنا پیرانے پیر مانتے ہیں۔ اسلامی دنیا کے وہ ولی تھے، وہ فاسق اور فاجر تھے، مسلمان ضرور تھے، وہ کیسے ایمان لائے اور انہیں کیسے ولایت ملی، میں آج ان کو بتاتا چلوں کہ ایک دن شراب میں دھت جب وہ شراب کھانے سے اپنے گھر کو چلے، بات کر لیں اور بیجا بھائی اور مولوی بیجا بھائی بیجا سر ہاؤس کا آرڈر لے کے آئے ذرا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب وہ نشے میں دھت
شراب خانے سے اپنے گھر رات کو لے کے جا رہے تھے تو انہیں اس گلی کے اندر ایک نالی میں خدا کا نام کسی چیز پہ لکھا ہوا نظر آیا. انہوں نے اس کو اٹھایا, اس کو اپنے گھر لے گئے, گندگی صاف کی, اس کو دھویا, نماز پڑھی, خدا سے دعا کی کہ مجھے ایمان دے, خدا سے معافی کی درخواست کی. اور اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے فاسق فاجر اور شرابی کو ولایت عطا کر دی صرف اللہ کے نام کی عزت اور تکریم کی خاطر. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آج ہمارے سامنے اپنے آپ کو مسلمان کرتے ہوئے اسلام کے بنیادی جو ہمارا بلیف ہے اس کو ہی پھاڑ کے پھینک دیا ہے, اور پھر جا کے لوگوں کے سامنے ڈرامہ کرتے ہیں کہ ہم اسلام کے چوکیدار ہیں. یہ اسلام کے چوکیدار نہیں ہے, یہ اسلام کو بیچنے والے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک کتاب کے نشان کو لوگوں کے سامنے رکھ کے کہا کہ یہ کتاب کا نشان نہیں ہے, یہ قرآن ہے. انہوں نے ایسے دھوکے, ایسے ڈرامے سے لوگوں سے ووٹ حاصل کیے ہیں. یہ سمجھتے ہیں اور جتنا مرضی شور مچا لو, میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جناب جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس ساری طریقے استحقاق کو کمیٹی میں لایا جائے. ہم تمام فرقے کے علماء جو اس سے ہم وہ مووی چلائیں گے وہاں پہ, ہم انہیں دکھائیں گے کہ ایم کا رقص کیا ہوتا ہے, ہم انہیں یہ بھی دکھائیں گے اور پھر ان علماء سے فیصلہ لیں گے, ان علماء سے فتویٰ لیں گے. میں ان کی مثال بتاتا چلوں, یہ ان مولویوں کی طرح ہیں جنہوں نے حضرت امام حسین کی شہادت کے لیے فتویٰ دے دیا تھا کہ قتل جائز ہے. 4000 مولوی تھے جنہوں نے یزید کو فتویٰ لکھ کے دیا تھا کہ امام حسین کی جو ہے وہ شہادت جائز ہے. یہ وہی لوگ ہیں, یہ اس زمانے کے بعد آج ہمیں دوبارہ تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں. خدا کے لیے اس ملک کو بچائیے, ان ظالموں سے اس ملک کو بچائیے, اس صوبے کو بچائیے جو یہ اسلام کے نام پہ برباد کر چکے ہیں. میں ایک اور بات یہاں پہ کرتا ہوں. آج اپوزیشن کے ایک لیڈر کا بیان آیا ہے, بیان یہ ہے کہ ہم نے وہ مسودہ پھاڑا اور اس مسودے کا پھاڑنا عین اسلامی ہے اور ہم اسے دوبارہ کریں گے. خدا کی قسم اگر اب کسی نے اللہ کے نام کو پھاڑنے کی کوشش کی تو اس کاغذ کی طرح ہم اسے پھاڑ کے رکھ دیں گے. میں آپ کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہر دور پہ اسلام کو بیچا ہے. ان کے اوپر FIR لانچ ہونی چاہیے. ارے کون سے فتووں کی بات کرتے ہو, جتنے فتوے کہو گے تمہارے خلاف نکلتے ہیں. اللہ کے نام کی بے حرمتی کرنے والوں, تم تو دائرہ اسلام سے فارغ ہو چکے ہو, تمہارے تو نکاح ٹوٹ چکے ہیں. تم تو اپنے گھر جاتے ہوئے سوچو کہ کیا تم اس قابل بھی ہو کہ اپنے گھر جاتے. خدا کے لیے مجھے اور میرے اس ملک کو, خدا کے لیے میرے اور اس پیارے ملک کو کسی مولوی نے نہیں بنایا, جو میرے اور آپ جیسے شریف لوگوں نے مل کے بنایا ہے. خدا کے لیے اس ملک کو ان ڈرامے بازوں سے, ان کسائیوں سے, ان لوگوں سے جو اسلام بیچتے ہیں, بات پہ بیچتے ہیں, ان سے انہیں اس اعلان سے ڈسکوالیفائی کر کے بات کرنا ہے, انہیں پیچھے ڈالا جائے. ملک میں اسلام اگر نافذ کرنا ہے تو خدا کے لیے ان لوگوں سے جان چھڑا لو. یہ ملک تباہ ہو جائے گا, ورنہ اسلام کا کچھ نہیں رہے گا. اور لوگ ہمیں اسی طرح دہشت گرد, فنڈامنٹلسٹ اور ایکسٹریمسٹ کہتے رہیں گے. اور جتنا بول رہا ہے بول لو. یہ حنیف عباسی اور یہ ساتھ کھڑے ہوئے وہ لوگ وہی ہیں جو ابھی آ کے مجھے کہتے رہے خدا کی قسم ہم پھاڑنے والوں میں سے نہیں تھے. یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ جماعت ہے جو آپس میں تقسیم ہے. انہیں خود پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے. یہ شرمندہ ہے, اسلام کو بیچنے والے ہیں, یہ ظالم ہے. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے, اللہ تعالیٰ میرے ملک کو ان سے بچا کے رکھے. اللہ تعالیٰ آپ اور مجھے یہ توفیق دے کہ ہم اپنے قرآن کی اور اللہ کے نام کی حفاظت کے لیے جان بھی قربان کر دیں. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر فرید احمد